الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات اساتذہ کرام، معزز علمی شخصیات، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، بہت دیر سے آپ مدرسے کے نائب محتمم حضرت مولانا محمد زاہد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے موضوع کی مناسبت سے پرمغز وقی باتیں سماعت فرما رہے تھے. اب حکم ہوا ہے کہ کچھ دیر میں آپ حضرات کی سمع خراشی کروں. بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بینر میں اس اجلاس کے 2 عنوان لکھے ہوئے ہیں: شہدائے اسلام و اصلاح معاشرہ. اور در حقیقت جو شہدائے اسلام لکھا ہوا ہے اس میں بھی اصلاح معاشرہ ہے، اس لیے کہ شہدائے اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں، غلط عقیدے، غلط باتیں، بے عملی جو پھیل گئی ہیں یا پھیلا دی گئی ہیں، گاہے گاہے اس ضمن میں ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، تو در حقیقت یہ اصلاح معاشرہ ہی ہے. اس لیے اس مناسبت سے تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے کچھ بات عرض کرنی ہے. ایک مثال سے میں بات کو عرض کروں. اگر کوئی مثال کے طور پر مستری ہو اور وہ بڑی محنت سے، لگن کے ساتھ اور بڑی جد و جہد کر کے اپنا کوئی سامان تیار کرے، اور اس سامان کو تیار کرنے کے بعد کوئی اس سامان پر جو بالکل اعلیٰ ہے، جو ہر اعتبار سے بہتر ہے، ہر اعتبار سے اچھا ہے، لیکن اس سامان پر عیب لگائے، اس سامان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سوچے، اس سامان کو خراب قرار دے، تو در حقیقت جو اس سامان کا بنانے والا ہوگا یہ اس سامان کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، اس بنانے والے کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس بنانے والے کی شان میں برا کہہ رہا ہے، اور اس بنانے والے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھال دیا ہے. جو چیز جہاں لگانی تھی، جن صفات سے انہیں آراستہ کرنا تھا، اس سے بہتر نہ کوئی بنا سکتا تھا، اور نہ اس سے بہتر بن جانے کی امید کی جا سکتی تھی. اللہ نے ہر انسان کو احسن تقویم، عمدہ سانچے میں اور بہتر طریقے پر بنایا، اور پھر ساتھ میں اعلان بھی فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے تمام انسانوں کو بنا کر کے، بہترین سانچہ ڈھانچہ دے کر کے، خوبصورت شکل و صورت دے کر کے، اور ایک بہترین بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی نظروں میں انہیں ریسپیکٹ پرسن بنایا ہے، اپنی نظروں میں انہیں قابل احترام بنایا ہے، اپنی نظروں میں انہیں مقام عطا فرمایا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر انسان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، خواندہ نہ خواندہ، ہر قسم کا اللہ کی نظر میں من حیث الانسان قابل احترام ہے. جب ہر انسان قابل احترام ہے، اب اگر کوئی انسان کو ستائے، تکلیف پہنچائے، اچھا یہاں رک کر کے تھوڑا سا، اور ایک ہے من حیث الانسان، انسان ہونے کے اعتبار سے تمام انسان اللہ کی نظر میں قابل احترام ہیں، لیکن پھر اللہ نے جن کے سینے میں نور ایمان پیدا کر دیا، اللہ نے جنہیں نور ہدایت دے کر کے
ان کے قلب کو منور بنا دیا، وہ اللہ کی نظر میں کتنے محترم ہیں ایک حدیث سے اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، خانہ خدا کو دیکھ کر کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا ما اطیبکی ما احسنکی ما اجملکی ما اعظم حرمتا عند اللہ، اے کعبہ روئے زمین پر تو سب سے پہلا خدا کا گھر ہے، اے کعبہ روئے زمین پر خانہ خدا ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نزدیک سب سے مقدس گھر ہے، اے کعبہ تجھ سے زیادہ بہتر، تجھ سے زیادہ خوبصورت، تجھ سے زیادہ جمال والا، تجھ سے زیادہ مرتبے والا، تجھ سے زیادہ عزت والا، تجھ سے زیادہ بلندی والا، تجھ سے زیادہ رفعت والا، تجھ سے زیادہ عظمت والا خدا کی نظر میں اس کائنات کے اندر کوئی گھر نہیں ہے، لیکن کعبہ چن تو پتھر کا ایک گھر ہے، خدا کی نظر میں ایک مسلمان کا مقام تجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے ایک ایمان والے کا مقام کعبہ سے بڑا بتایا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہر مسلمان کے سینے میں کعبہ کا احترام ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کعبۃ اللہ کی تصویر ہو تو لوگ پیر رکھنے کو بے ادبی سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظر میں کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ اب ہمیں ہر مسلمان کا کتنا احترام کرنا چاہیے، اور اللہ کی نظر میں ایک مسلمان کا احترام کتنا ہے، اللہ کتنا خیال کرتا ہے ایک مسلمان کا۔ ایک حدیث قدسی میں آپ حضرات کو سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں خالق کائنات ہوں، فعال لما یرید ہوں، جو بھی کرنا چاہتا ہوں کل میں کن کہتا ہوں اور کائنات کی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہر چیز میں کرتا ہوں، لیکن کسی چیز کے کرنے میں مجھے تردد محسوس نہیں ہوتا، ششوپن نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا، سوائے ایک کام کے کسی مومن کو موت دیتے وقت مجھے تردد محسوس ہوتا ہے، لأنہ یکرہ الموت، اس لیے کہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے ناپسندیدگی کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی مومن کو تکلیف ہوگی اس لیے مجھے تردد ہوتا ہے کہ اسے ابھی موت دوں کبھی موت دوں۔ ایک مسلمان کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جو جزئیات بیان نہیں کرتا، اصول بیان کرتا ہے، قاعدے بیان کرتا ہے، کلیات بیان کرتا ہے، اور ان اصولوں کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن جب انسانوں کا مسئلہ آیا، انسانوں کی بات آئی تو قرآن پاک نے اتنی چھوٹی بات بیان کی اور اتنے باریک پہلو کو نظر میں رکھا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میں نے خطبے میں اسی آیت کا انتخاب کیا تھا، آیت کے اسی ٹکڑے کو پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے لوگوں جب تم کسی انسان سے ملاقات کرو تو اپنے فیس کو اور اپنے چہرے کو ایسا مت بناؤ کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ زبان چلانا، گالیاں دینا، ہاتھ اٹھانا، ظلم کرنا بہت دور کی بات ہے۔ اپنے چہرے کا ایکسپریشن اور اپنے چہرے کی بناوٹ اور زمین پر ماتھے پر پڑنے والی سلوٹیں اس انداز کی مت بناؤ کہ سامنے والے کا دل دکھ جائے۔ خدا نے اپنے کلام میں اتنا لحاظ کیا ہے اور اہل علم بیٹھے ہیں، یہ نہیں فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، صرف ایمان والوں کے بارے میں نہیں فرمایا، ہر انسان کا یہ لحاظ رکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ تکلیف سے بچانا، اور تکلیف جو ہوتی ہے وہ دو وجہوں سے ہوتی ہے، یا تو ذات سے تکلیف ہوگی یا بات سے تکلیف ہوگی۔ آدمی اپنی ذات سے تکلیف پہنچاتا ہے، یا تو ہاتھ اٹھا کر، چہرہ بگاڑ کر، ظلم کر کے، اور پھر یا بات سے تکلیف پہنچاتا ہے، گالی دے کر،
ताना देकर, लानत करके, मलामत करके अल्लाह ने कुरान में इन दोनों मौजूओं को उठाया और फरमाया न जात से तकलीफ पहुंचाओ न बात से तकलीफ पहुंचाओ। जब किसी इंसान से बात करो क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ढंग से बात करो, सही तरीके पर बात करो, इस अंदाज से बात करो कि बात भी सही हो, अंदाज भी सही हो, मौका भी सही हो और तकलीफ देने वाली बात भी ना हो। इन्हीं दोनों चीजों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बलागत भरे अंदाज में इरशाद फरमाया। सही बुखारी जिल्द अव्वल की हदीस है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे अय्युल मुस्लिमीन खैरुन या रसूल अल्लाह, अय्युल मुस्लिम अफजल या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतर मुसलमान खुदा की नजर में कौन सा है, सबसे अफजल मुसलमान कौन सा है, सबसे बेहतर मुसलमान कौन सा है। अगर ये हदीस बयान न की जाए और आप हजरात से सवाल किया जाए, हम लोगों से पूछा जाए, तो हमारे जहन में जवाब आता है कि जवाब ये है जो रात भर तहज्जुद पढ़ता रहे, जवाब ये है जो दिन भर रोजा रखता रहे, जवाब ये है जो बहुत सदका खैरात करता रहे। लेकिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक ये सब चीजें इबादत हैं, कार्य खैर हैं, लेकिन भलाई और अफजलियत का मेयार नबी ने इरशाद फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी जात से भी दूसरा इंसान महफूज हो और उसकी बात से भी दूसरा इंसान महफूज हो। इसीलिए हर मुसलमान को अपनी जात ऐसी बनानी चाहिए, अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी जात से उसकी बात से दूसरे लोग महफूज रहें। दावा तो सब लोग करते हैं, लेकिन अंबिया किराम का जो तरीका होता है वो दावा का नहीं होता, वो दावत का तरीका होता है। चुनांचे एक मिसाल देकर के बात को आगे बढ़ाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सफा पहाड़ी पर जब आप चढ़े हैं और आप सबसे पहली दावत इंसानों को दे रहे हैं, सबसे पहला कलाम जो खुदा की तरफ आप बुलाने के लिए इंसानों से पेश फरमा रहे हैं, तो आप जानते होंगे हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। कुरैश के लोग और कुफार कुरैश सामने हैं, आप पहाड़ी पर कुछ ऊंचाई पर चढ़े और आपने अपनी जात को पेश फरमाया। अपनी बात पेश करने से पहले आपने अपनी जात को लोगों के सामने किया। आज दुनिया का कोई लीडर, कोई कायद, कोई सियासी जमात से वाबस्ता कभी भी अपनी जात को पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी जात में इतने दाग हैं कि वो दाग चिल्ला चिल्ला कर पूछते हैं। वो दामन पे दाग लिए हुए समाज का सामना नहीं कर सकता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के कायद हैं, दुनिया के लीडर हैं। अपनी बात पेश करने से पहले सबसे पहले आपने अपनी जात पेश की और फरमाया लोगों मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और फरमाया अगर मैं तुम्हें कोई बात बयान करूं अवा मुसद्दिकिया, तुम लोग मेरी बात की तस्दीक करोगे, मुझे झुठलाओगे तो नहीं। मालूम यह हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात इस तरह बनाई कि उस जात पर लोगों का एतमाद है। हर मुसलमान को इसी तरह होना चाहिए कि अपनी जात ऐसी बनाए कि वो जात काबिल एतमाद हो, उससे आदमी मामून हो। नबी पाक ने इरशाद फरमाया इस धरती पर सबसे बदबख्त इंसान वो है जिससे हर आदमी हर वक्त डरा हुआ महसूस करे कि यार ये तो जानवर की तरह है, कभी भी सींग मार सकता है, कभी भी तकलीफ पहुंचा सकता है, कभी भी जबान का डंक दे सकता है, कभी भी कोई जुमला बोल सकता है, कभी भी गाली उसकी जबान से निकल सकती है। आका ने इरशाद फरमाया अगर लोग उसकी शरारतों से मामून ना हो तो यह अल्लाह की नजर में सबसे मकबूल इंसान है। इसी तरह एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। 3 मरतबा आपने फरमाया खुदा की कसम अल्लाह की नजर में वो मुसलमान नहीं है। कौन मुसलमान नहीं है? सूद खाने वाला, जुआ खेलने वाला, ज़िना करने वाला, शराब पीने वाला, इन गुनाहों को नबी ने नहीं बयान फरमाया। फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइका, जिसका पड़ोसी परेशान हो उसकी शरारतों से वो मुसलमान नहीं। आज सूरत हाल ये है कि यहां अपना ही हल्का है, मुसलमानों को बास सोसाइटी में बैन कर दिया गया है घर
ہمارے رہن سہن اور طور طریقے اتنے بگڑ گئے ہیں، شور شرابہ، ہنگامہ، رات 2:30 بجے تک چلانا، ڈائپر اور گندی غلاظتوں کو بلڈنگ کے نیچے اور یہاں پر روڈ میں پھینک دینا۔ یاد رکھیے، تکلیف پہنچانا صرف جسمانی تکلیف نہیں، تکلیف 2 طریقے پر پہنچائی جاتی ہے، فزیکل تکلیف اور ذہنی تکلیف، جسمانی تکلیف۔ اگر ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جائے وہ بھی تکلیف ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا، ایک حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے 3 لوگ ہو تو 2 لوگ ایک کو چھوڑ کر کے آپس میں بات نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، چپکے کانا پھوسی نہ کریں، اس لیے کہ اگر 2 لوگ بات کریں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے تو وہ ایک خوف محسوس کرے گا، تکلیف محسوس کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ بھی ایذائے مومن میں داخل ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، اور اس میں آقا نے ارشاد فرمایا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس تکلیف دہ چیز میں 2 چیزیں شامل ہیں، کوئی گندگی ہٹا دے، ڈائپر ہٹا دے، غلاظت ہٹا دے، تھوک ہٹا دے، گندگی دور کر دے، یہ بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ یہ ذہنی طور پر انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے، ذہنی طور پر انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ بعض مرتبہ زبان کے گھاؤ اور زبان کی باتیں انسان کا ایسا سینہ چیر دیتی ہیں کہ جو کبھی بھرتے نہیں جلدی سے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو اور اپنے آپ کو اس طرح بناؤ کہ آدمی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر اور دوسری جگہوں پر روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کل خدا کی عدالت ہوگی، میدان قیامت ہوگا، جانتے ہو اس میدان قیامت میں سب سے زیادہ غریب، مفلس اور وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے لاچار اور اپاہج کون ہوگا؟ صحابہ کرام کے سامنے یہ سوال آیا، صحابہ نے جواب دیا، من لا درہم لہ ولا متاع علی رسول اللہ، اس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، مال نہ ہو، اسباب نہ ہو۔ آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، غریب خدا کی نظر میں کل قیامت کے دن وہ ہوگا جو بہت سی نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ پھر آقا نے جو الفاظ بتائے وہ غور کرنے کے، قد قذف ھذا وشتم ھذا وضرب ھذا، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی کو مار دیا ہوگا، کسی کی غیبت کر دی ہوگی، کسی پر الزام لگا دیا ہوگا، کسی پر بہتان باندھ دیا ہوگا، کسی کا مال دبا لیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، بہنوں کو میراث میں حق نہیں دیا ہوگا۔ یہ سارے جتنے کیسز ہیں یہ سب لے کر کے وہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں صاحب حق کو دیتا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا یہ ایک دم خلاش ہو جائے گا، ایک دم خالی ہو جائے گا، پھر آدھے منہ گھسیٹ کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچنے کی چیز ہے، اور جو مسلمان دوسرے کو تکلیف پہنچائے، خود نبی نے ارشاد فرمایا ابھی ایمان اس کے سینے میں نہیں پہنچا۔ ایک موقع پر آقا نے خطبہ دیا اور فرمایا، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ لا تؤذوا المسلمین، اے وہ لوگوں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہو اور ابھی ایمان ان کے سینوں میں نہیں پہنچا، اے وہ مسلمان جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو، ابھی سینہ ایمان کی حلاوت سے سرشار نہیں ہوا، اے وہ لوگوں جن کی زبانوں پر کلمہ ہے کردار میں ایمان نہیں ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اپنی زبان سے، اپنی ذات سے، اپنی بات سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اب صورتحال چھوڑیے دوسروں کی، اب اپنے گھروں کو دیکھیے، گھر کے ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، ذرا سے جوانی کا جذبہ ہوا، ذرا سے ہاتھ پیر میں طاقت آئی، اب غرانے لگا اپنے باپ کے سامنے، غرانے لگا بوڑھی ماں کے سامنے، بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے، یہ دامن اٹھائے تو یہ داغ بھی اپنا ہے، یہ داغ بھی اپنا ہے، کسی سے کہہ نہیں سکتا، کسی سے بول نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، ماں باپ کو خدا نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی
لیکن اللہ کا فضل سے وہ ماں باپ کا فرما بردار بن کر رہا، خدا کل قیامت کی عدالت میں اسے اپنے فرما برداروں میں شمار کر لے گا. یہ مقام ہے ماں باپ کا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک بات سناتا ہوں. جمعہ کا دن تھا، میں جمعہ پڑھانے کے لیے بس تیار ہو کر کے نکل رہا تھا. ایک بوڑھے میاں جی آئے گھر پر، کہنے لگے مفتی صاحب ایک بات آپ سے کہنی تھی. میں نے کہا بہت مختصر کوئی بات ہو تو پوچھ لیجیے ورنہ فوراً لیٹ ہو جائے گا. کہنے لگے آج جمعہ میں ماں باپ کے حقوق آپ بیان کیجیے، اور یہ کہہ کر کے ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے. میں نے سمجھ لیا معاملہ سیریس. بیٹھ گیا، میں ان کو بٹھایا. میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے. وہ کہنے لگے میرے 7 لڑکے ہیں، نام نہیں لوں گا میں. کہنے لگے میرے 7 لڑکے ہیں اور میں نے ان کے لڑکوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ لہیم شہیم تندرست. میرے 7 لڑکے ہیں اور آج معاملہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے چھوٹے لڑکے کو جو جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اس چھوٹے لڑکے کو میں نے کوئی بات سمجھائی، اسے بری لگ گئی. اس نے اپنے پیر کا جوتا نکالا، چپل نکالا اور میرے سر پر مارنے کے لیے بڑھا. اگر اس کی ماں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا تو آج میرے بیٹے کی چپل میرے سر پہ پڑ چکی ہوتی. اور یہ کہہ کر کے ان کی آواز بھرا گئی اور وہ رونے لگے. ایک زمانہ تھا، نبی نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا جس زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. صحابہ کرام کے لیے اس حدیث کو سمجھنا مشکل تھا. کیا واقعی یا رسول اللہ ایسا بھی زمانہ آ جائے گا جس میں لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے لگیں گے؟ اللہ کے پیغمبر سمجھ گئے کہ اس زمانے میں اس حدیث کو اس طرح سمجھنا ڈائریکٹلی مشکل ہے. آقا نے ارشاد فرمایا انڈائریکٹ سمجھاتا ہوں. معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کو گالی دے گا، اس کے ماں باپ کو، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا سبب بننے کے طور پر یہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. صحابہ کرام نے اس زمانے میں اس طرح حدیث کو سمجھا. لیکن آپ اندازہ لگائیے اب تو گالیوں کا زمانہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. اب تو ماں باپ پر ہاتھ اٹھنے لگے ہیں، اب تو ماں باپ کو ذلیل کیا جانے لگا ہے. اب باپ کو یہ کہا جاتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. تانے مارے جاتے ہیں. او خدا کے بندے، جس باپ نے اپنے سر کا پسینہ پیر پہ بہا کے تجھے لقمہ ڈال کر کے پانی کے قطرات دے کر کے، جس ماں نے اپنا خون تجھے دودھ کی شکل میں تیرے بدن میں پیوست کر کے تیرے وجود کو حرکت دی، تجھے اس قابل بنایا کہ آج تیرے نسوں میں خون دوڑ رہا ہے اور تو جوان کھڑا ہوا ہے. اگر ماں باپ کا کوئی احسان تیرے اوپر نہ ہوتا، یہ کھلانا چھوڑ دو، یہ پلانا چھوڑ دو، تربیت چھوڑ دو، پرورش چھوڑ دو، ساری چیزیں چھوڑ دو. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر ماں باپ کا کوئی احسان نہ ہو تو ماں باپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہیں کے صدقے تیرے دامن میں محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے. اگر ماں باپ کا کوئی احسان نہ ہو تو انہیں کے صدقے بفضل تجھے ایمان ملا ہے. تو مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے مسلمان ہے. تیرا باپ کلمہ گو ہے، تیری ماں کلمہ پڑھنے والی، اس لیے تیرے سینے میں ایمان ہے. اگر ماں باپ نے کچھ نہیں کیا، ممبئی میں تیرے لیے گھر نہیں بنایا، جائیدادیں نہیں خریدی، لیکن تجھے حلال لقمہ دے کر کے تیرے دامن میں نبی کا کلمہ دے دیا، تیرے ہاتھ میں نبی کا دامن تھما دیا، تیرے سینے میں قرآن بھر دیا، تجھے کلمہ سکھا دیا، یہ تیرے ماں باپ کا تیرے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. لیکن یہ احسان فراموش نسل دوسروں کو تکلیف چھوڑ دیجئے، اپنے ماں باپ کو. اور رکیے یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا ہوں. جو اولاد فرما بردار سمجھی جاتی ہے ان کی صورتحال بتا رہا ہوں. جو اولاد اپنے باپ کو کھانا دیتی ہے، اپنے ماں کو گھروں میں کھانا دیتی ہے، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو کھانا اس طرح پروسا جا رہا ہے جیسے کوئی قیدی ہو اور روٹین کے طور پر اس کا ٹائم ٹیبل ہو. اس میں کھانا کسی چھوٹے بچے سے پہنچا دیا گیا اور وہ کھانا کھا کر کے ہاتھ دھل کر کے چلا جاتا ہے. اپنے دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے. یاد کرو نبی کی وہ حدیث جس میں اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قیامت جب قریب ہوگی ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں جزا اباہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور دوستوں کے پاس وقت بتائے گا.
دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرے گا، لیکن اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اسے سمے نہیں ہوگا۔ بوڑھی ماں بوڑھا باپ رات بھر دن بھر اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ بیٹا چلا گیا دکان کھولنے، اب بوڑھی ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، ادھر ادھر جا نہیں سکتے، انتظار کرتے رہتے ہیں ابھی بیٹا آئے گا بیٹا آئے گا۔ اور بیٹا سامان لے کر کے آیا اور فوراً اپنے بچوں کے پاس چلا گیا، اپنے بیوی کے پاس چلا گیا۔ بوڑھے ماں باپ جو سارا دن انتظار کرتے رہے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے اسے 15 منٹ نہیں ہے۔ یہ فرما برداری نہیں ہے، یہ تو سماج کے ڈر کی وجہ سے لوگ اپنے ماں باپ کو رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اگر سماج کا خوف نہ ہوتا تو بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کو فرما بردار سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کو کسی اور سینٹر میں تبدیل کر دیتے، پہنچا دیتے۔ اس لیے بڑھاپے میں ماں باپ کو مال نہیں لال چاہیے، یاد رکھیے، بڑھاپے میں ماں باپ کو مال نہیں لال چاہیے۔ اے نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنے ماں باپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے، اس لیے کہ دھوپ کاٹے گی تجھے جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ آج ماں باپ ہیں اس لیے ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں راستہ چل رہا تھا، اچانک بائک والا آیا اور وہ میں جلدی سے نکل گیا اس لیے بچ گیا۔ میں راستہ کراس کر رہا تھا، کار والا آیا بہت تیزی سے، میں ٹھوکتے ٹھوکتے بچ گیا۔ ذرا درخت گرا اور میں جلدی سے آگے نکل گیا، گرتے گرتے بچ گیا۔ میں فلاں جگہ چل رہا تھا، پیر لڑھکتے لڑھکتے بچ گیا۔ تو اپنا اسے ٹیلنٹ سمجھتا ہے، اپنا کمال سمجھتا ہے، تجھے نہیں معلوم تیری بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی دعائیں ہیں جو تجھے حارس بن کر کے، دربان بن کر کے، نگہبان بن کر کے تیری رکھوالی کرتی ہے، تیری حفاظت کرتی ہے۔ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ ان کے وہ آنسو ہیں، ان کی وہ آہیں ہیں اور ان کی وہ دعائیں ہیں جو تیری حفاظت پر معمول ہیں۔ اس لیے یہ نوجوان اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو ذرا سا وقت نہیں دے رہا ہے۔ کھانا دے دیا قیدیوں کی طرح، ایک چھوٹے بچے سے، اپنے پوتے سے اور بچے سے کھانا پہنچا دیا، باپ نے کھانا کھایا، اٹھا کر کے لا کر کے رکھ دیا، بھول گیا اپنا ماضی، بھول گیا اپنا دور۔ جب باپ دسترخوان پر بیٹھ کر کے نرم نرم بوٹی اور پسندیدہ بوٹی چھوٹے چھوٹے ریشے بنا کر تجھے کھلایا کرتا تھا، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، گوشت ٹھنڈا ہو گیا، بریانی ٹھنڈی ہو گئی، لیکن پہلے پسندیدہ غذا تیرے لقمہ بنے، تیرے حلق میں جائے۔ باپ اور ماں یہ ٹھنڈا کھانا کھا لیں گے، بھول گیا اپنا وہ ماضی جو ماں تجھے ٹھنڈی راتوں میں اگر تم پیشاب کر دیا کرتا تھا، ماں ٹھنڈے بستر پہ خود سو جایا کرتی تھی، کہیں میرے لال کو تکلیف نہ ہو جائے، اور تجھے سوکھے بستر پر سلایا کرتی تھی۔ بھول گیا اپنا وہ ماضی۔ آج ذرا سے بیوی نے اگر کان میں سرگوشی کر دی اور رات میں چپکے سے تجھے سمجھا دیا، تیری ماں مجھے گالی دیتی ہے، تیرا باپ مجھے برا بھلا کہتا ہے، سارے احسانات کو اور زندگیوں کے سارے سبق کو تو نے ایک بول میں اڑا دیا، اور اب ماں تجھے بری نظر آنے لگی، باپ تجھے برا نظر آنے لگا۔ اگر کوئی اس حد تک تکلیف میں ہے، پہنچا رہا ہے، جو اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف دے رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسے لان تان کر رہا ہے، ایسے زبان استعمال کر رہا ہے، تو پھر اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایمانی گریڈ کتنا نیچے پہنچ چکا ہے، اس کا ایمان کہاں جا چکا ہے۔ اور تکلیف ایک واقعہ جو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب القواعد کے اندر لکھا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بڑا آدمی تھا، پہلوان ٹائپ کا، بھائی ٹائپ کا، ایک کسان تھا، مزدور غریب۔ اس کی روزی روٹی یہ تھی کہ وہ مچھلیاں پکڑتا تھا اور مچھلی پکڑ کر کے لا کر کے بازار میں فروخت کرتا، اور وہی اس کا گزر اوقات تھا، اسی سے اس کا گھر چلتا تھا۔ ایک دن یہ پہلوان جو تھا ٹہلتے ٹہلتے سمندر کنارے، دریا کنارے چلا گیا۔ وہ بندہ مچھلی پکڑ کر کے ٹوکری میں بھر کر کے بس لے جا رہا تھا بیچنے کے لیے۔ اس نے کہا یہ مچھلیاں مجھے دے دو۔ کہنے لگا صاحب اگر ہم آپ کو یہ مچھلیاں دے دیں گے تو آج ہمارے بچے فاقہ کریں گے، آج ہمارے بچوں کا گزر کیسے ہوگا، روز کنواں کھود کر روز پانی نکالنا پڑتا ہے،
کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, کوئی بہت بڑا ذریعہ معاش نہیں ہے. اس نے کہا نکال, اور جبر کر کے زبردستی وہ ساری مچھلیاں اس نے لی. وہ بیچارہ مچھلی والا ہاتھ جوڑتا رہا, بچوں کی دہائی دیتا رہا, گھر کی بات کو کہتا رہا, لیکن جب کسی چیز کا نشہ چڑھ جاتا ہے دماغ پر نا, قرآن کہتا ہے انما یتذکر اولو الالباب. دیکھو عقل سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کی عقل پر کسی چیز کا چھلکا نہ چڑھا. اگر عقل پر کرکٹ کا چھلکا چڑھ گیا, بچے کو لاکھ سمجھاتے ہو مانے گا ہی نہیں. عقل پر عشق کا جنون کا بھوت چڑھ گیا, آپ سمجھاتے ہو بچہ مانے گا ہی نہیں. عقل سے صحیح ڈیسیزن, صحیح فیصلہ لینے کے لیے قرآن کہتا ہے وہ لوگ ہونا چاہیے, اس پر کسی چیز کا چھلکا چڑھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ اگر گدھے کی آنکھ پہ ہری پٹی باندھ دو تو سوکھی گھاس بھی اسے ہری ہری نظر آتی ہے. کہتے ہیں ہری ہری سوج رہی. خیر, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ بیچارہ بہت کچھ کہتا رہا, لیکن اس پہلوان پر اپنی ستا کا اور اپنی طاقت کا غرور کا نشہ چڑھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ مچھلیاں مجھے دے, اور بکواس بند کر, بات ختم کر. وہ مچھلیاں لے کے چلا گیا. یہ بیچارہ گھر پہنچا. جب گھر پہنچے بچے انتظار میں تھے, بچوں نے پیر پکڑ لیا اور ابا آئے اس طرح کہنے لگے. بیوی بھی آئی. جب بیوی نے دیکھا کہ ہاتھ میں ٹوکری خالی ہے, سب بچے افسردہ ہو گئے, بیوی افسردہ ہو گئی. کہنے لگے شاید آج شکار نہیں ہوا, شاید آج مچھلیاں نہیں ملی, آج ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے. اسی افسوس میں تھے کہ اس نے کہا نہیں, شکار ملا تھا لیکن کسی اور شکاری نے شکار لے لیا ہے. بیوی نے ہاتھ اٹھایا اور بچوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ اسے دکھا کہ احکم الحاکمین تو ہے, سب سے زیادہ طاقت والا تو ہے. یہ دنیا میں جتنے طاقت والے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب ذلیل ہو, کمزور ہو, عباد ہو. احکم الحاکمین خدا کی ذات ہے. ادھر یہ دعا ہوئی اور ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مچھلی لے کر کے چلا اور مچھلی زندہ تھی. مچھلی لے کر چلا اور اس کا انگوٹھا مچھلی کے منہ میں آ گیا. مچھلی نے اس کا انگوٹھا دبایا اور کٹ گیا. انفیکشن پھیلا. ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا انگلی کاٹنی پڑے گی. انگلی کاٹ دی گئی. انفیکشن اور پھیلا. ہاتھ کاٹنا پڑا گٹے تک. انفیکشن اور پھیلا کونی تک, اور یہاں تک کہ اس کا ہاتھ امام ذہبی فرماتے ہیں کتاب الکبائر میں موزے تک ہاتھ کاٹنا پڑا. اور جب یہاں تک ہاتھ کاٹنا پڑا اور انفیکشن ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کے جسم میں بڑھتا جا رہا ہے. کسی اللہ والے کو معلوم ہوا, کسی صاحب نسبت کو معلوم ہوا, کسی اہل علم کو معلوم ہوا. اس نے کہا خدا کے بندے یہ مچھلی کا انفیکشن نہیں ہے, خدا کی طرف سے پیدا کیا ہوا انفیکشن ہے. خدا بیمار ہے, اللہ کی پکڑ ہے, غریب کی بددعا ہے, مظلوم کی آہ ہے. یہ انفیکشن کوئی ڈاکٹر ختم نہیں کر سکتا. جا اور اس بندے سے معافی مانگ. اگر تو نے معافی نہیں مانگا تیرا پورا وجود سر کر کے تو ختم ہو سکتا ہے, لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر تجھے شفا نہیں دے سکتا, کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. اس کو بات سمجھ میں آ گئی. وہ بھاگا گیا اور تھوڑا سا پیسے زیادہ لے کر کے گیا, اس کے قدموں میں ڈالے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور دل سے معافی مانگی. ادھر اس نے معاف کیا اور ادھر اس کا انفیکشن ٹھیک ہو گیا. قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر. یہ تو ایک تو واقعہ اللہ عبرت کے لیے دکھا دیتا ہے, لیکن جس دن بھید کھول دیے جائیں گے, راز کھول دیے جائیں گے. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ خبا ثلاثۃ اشیاء فی ثلاثۃ اشیاء. اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپایا. بس بہت مختصر یہ بات بتا کر بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپایا. خبا رضاہ فی طاعتہ فلا تحقرن من طاعتہ شیئا. اللہ نے اپنی رضا کو, پسندیدگی کو بھلے کاموں میں چھپا دیا ہے. اللہ نے نیک کاموں میں اپنی رضا کو چھپا دیا ہے. اس لیے کسی نیک کام کو ہلکا سمجھ کر مت چھوڑو, اس لیے کہ کون سے چھوٹے کام سے اللہ خوش ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی پاک نے ارشاد فرمایا میں جب شب معراج گیا مجھے جنت میں ایک بندہ دکھایا گیا. وہ بندہ وہ تھا جو راستے سے گزر رہا تھا. راستے میں ایک ٹہنی تھی, کانٹے دار تھی, تکلیف دینے والی تھی.
اس بندے نے اس ٹہنی کو ہٹا دیا، اللہ اس کی وجہ سے راضی ہوا، اسے جنت عطا فرما دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک فاحشہ تھی، بد کردار عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو پسند آیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اللہ کس عمل سے خوش ہو جائے اور کون سی طاعت اللہ کو بھا جائے، پسند آ جائے، امام باقر فرماتے ہیں کسی نیک عمل کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، کیا پتا وہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور فرمایا قد خبأ سخطہ فی معصیتی، اللہ نے اپنی ناراضگی کو اپنے گناہ کے کاموں میں چھپا دیا ہے، اس لیے کسی گناہ کے کام کو ہلکا سمجھ کر مت کرے کبھی بھی، کیا معلوم اسی گناہ کی وجہ سے تمہارے اوپر پکڑ آ جائے۔ صحیح حدیث ہے، ایک عورت تھی ان فلانتن تذکر من صیامها وصلاتها، بڑی پرہیزگار عورت تھی، اتنی پرہیزگار تھی اور اتنا نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی کہ پورے چیتا کیل میں مثال کے طور پر پورے علاقے میں، پورے سوسائٹی میں، پورے سماج میں اس کی عبادت کے چرچے تھے، لیکن قد آذا قد توذی جیرانها بلسانها، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی پریشان رہتے تھے، اس کی گالیوں سے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی پریشان رہتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا شب معراج میں میں نے اسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ اور ایک عورت اور تھی، اس کا صحیح مسلم میں ذکر ہے، اس نے بلی پال رکھا تھا، بلی کو کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور چھوڑتی بھی نہیں تھی، عبادت گزار بہت تھی، نیک بہت تھی، اس بلی کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کیا، اسے جہنم میں ڈال دیا۔ کون سی بات پر اللہ ناراض ہو جائے نہیں معلوم، اس لیے کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر مت کرو۔ اور آخری بات امام باقر نے فرمایا قد خبأ اولیاءہ فی خلقی، کون بندہ اللہ کو کتنا پسند ہے، کون خدا کا ولی ہے، کون نیک ہے، کون اللہ کی نظر میں کتنا محبوب ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کسی بھی انسان کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی مومن کو تکلیف مت پہنچاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو، اور اللہ نے فرمایا نبی پاک کی زبانی من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے پسندیدہ بندے کو ستائے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، ہڈیاں توڑ دوں گا اس کی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، سماکم المسلمین، اور مسلمان کہتے ہیں جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بس آسان زبان میں مسلمان کہتے ہیں جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو جتنا تکلیف پہنچاتا رہے گا اس کا ایمان اور اس کا اسلام اس کا گلے اتنا ہی نیچے آتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب آپ کے خطا کار گنہگار بندے ہیں، اے اللہ آپ ہی کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، سر سے پیر تک آپ ہی کا دیا ہوا ہے، یہ سانسیں بھی آپ کی دی ہوئی ہیں، آپ کی ان سانسوں سے ہم زندہ ہیں، آپ ہی کی طاقت سے ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں، آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں، پھر بھی آپ کی بغاوت اور نافرمانی میں لگے رہتے ہیں۔ اے اللہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہوتا، بڑے سے بڑا بادشاہ ہوتا، بڑے سے بڑا سخی اور دیالو ہوتا، وہ اتنی احسان فراموشیاں تو برداشت نہ کر پاتا، وہ لقمے چھین لیتا، وہ کھانا چھین لیتا، وہ عزت چھین لیتا، وہ لباس چھین لیتا، لیکن اے اللہ ان تمام نافرمانیوں کے باوجود جسم کا لباس اسی طرح، عزت اسی طرح، سلام اسی طرح، چھت اسی طرح، گھر اسی طرح، ساری نعمتیں اسی طرح۔ اے اللہ ہم اپنی احسان فراموشیوں سے بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے تمام گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ اے اللہ سچی عزت، عفت، عافیت، محبوبیت، مقبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ عزت کے ظاہری اور باطنی اسباب عطا فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، جلسے کو کامیاب فرمائیے، اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔